مدینہ شریف میں ایک میاں بیوی رہتے تھے، یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ بہت صدقہ خیرات کرتے تھے، اپنی زندگی میں وہ بہت خوش تھے، انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بہت بڑا کاروبار تھا، دونوں میں محبت بھی بہت تھی۔ ایک دن شوہر تھکے ہوئے کام سے واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کھانا کھا لیجئے، کھانا لاؤ؟ شوہر نے کہا نہیں، ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر بعد کھانا کھاؤں گا، ابھی مجھے پانی لا دیجئے۔ تو بیوی ٹھنڈا پانی لے کر آئیں، لیکن جب تک وہ پانی لے کر آئیں تب تک شوہر تھکے ہوئے تھے تو ان کی نیند لگ گئی، وہ سو گئے اور بیوی پانی لے کر کھڑی رہیں، پانی کا گلاس لے کر وہ کھڑی رہیں، شوہر کی نیند ہی نہیں کھلی تو وہ رات بھر پانی کا گلاس لے کر کھڑی رہیں۔ صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، مگر وہ کھڑی رہیں۔ ایسی بیوی ملنا نصیب کی بات ہے۔ جب صبح فجر میں شوہر کی نیند کھلی تو شوہر نے دیکھا کہ بیوی پانی کا کٹورا لے کر سرانے کھڑی ہیں۔ جب شوہر نے یہ منظر دیکھا تو شوہر کا دل پیار سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا تم مانگو، جو بھی مانگو گی وہ میں تمہیں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، تم جو بھی مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا۔ بیوی بولی اگر ایسی بات ہے تو میں جو مانگوں گی وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ شوہر نے کہا ضرور دوں گا۔ بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دو۔ اتنی محبت اور اتنی خوشی کا ماحول تھا، تھوڑی دیر میں خوشی کا ماحول غم میں بدل گیا۔ شوہر کہنے لگا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تم بھی اتنی محبت کرتی ہو کہ ساری رات پانی کا کٹورا لے کر کھڑی رہیں، پھر مجھ سے کہتی ہو کہ طلاق دے دو۔ بیوی بولی آپ نے ہی تو کہا تھا جو مانگو گی دوں گا، تو میں طلاق مانگ رہی ہوں۔ شوہر نے کہا چلو ایسا مت کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان کے آگے معاملہ رکھتے ہیں، اگر وہ کہہ دیں گے تو میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ دونوں میاں بیوی چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں جا رہے تھے تو شوہر کو ٹھوکر لگی تو شوہر گر پڑے، وہ بہت زور سے گر گئے تو ان کو بہت زور سے چوٹ آ گئی۔ اب وہ عورت بہت پریشان ہوئی، انہوں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر چوٹ پر دوپٹہ باندھا۔ یہ منظر دیکھ کر شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے ایک طرف تو تم اتنی خدمت کر رہی ہو، مجھ سے اتنی محبت کر رہی ہو، اور دوسری طرف تو مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی؟ تو اس بات پر عورت نے جواب دیا نو طلاق، اب کوئی طلاق نہیں۔ شوہر نے کہا اللہ کے رسول کا گھر بھی پاس آ گیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حاضر ہوتے ہیں اور اپنا معاملہ سناتے ہیں انہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ نہیں، اب کوئی طلاق نہیں، اب واپس گھر چلتے ہیں، اب طلاق بھی نہیں لینا۔ گھر پر واپس آئے، شوہر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو عورت بولی ایک حدیث سنی تھی کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کو اس بندے کا ایمان آسمان پر پسند آنے لگتا ہے تو اللہ اس پر کچھ پریشانیاں ڈالتا ہے، اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی تو حالات اتنے خطرناک ہوتے ہیں جیسے اوپر سے پانی ڈالو تو پانی تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے، ویسے ہی اللہ جسے پسند کرتا ہے اس پر پریشانی اتنی ڈالتا ہے، جیسے پانی اوپر سے ڈالو تو تیزی سے نیچے آتا ہے، ویسے ہی پریشانیاں تیزی سے اس کے اوپر آتی ہیں۔ لیکن دلیل یہ ہے کہ اللہ اور مصطفیٰ نے اس سے محبت کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں 12 سال ہوئے، میں نے کبھی آپ کو پریشانی میں نہیں دیکھا، آپ آرام سے جاتے ہیں، آرام سے آتے ہیں، روٹی، کپڑا، پیسہ، مکان
सब कुछ माशाल्लाह आपके पास बहुत कुछ है, कभी परेशानी नहीं देखी, कभी आपका सर भी दुखते हुए नहीं देखा, कभी आपको मैंने बीमार भी नहीं देखा। मसलन कि मैंने कभी 12 साल में आपके ऊपर कोई भी परेशानी महसूस नहीं की। तो मेरे दिल में डर बैठ गया कि कहीं मेरा शौहर मुनाफिक तो नहीं, शौहर के ऊपर कोई परेशानी ही नहीं आती, हमेशा आराम से ही रहता है। जब आज आपको ठोकर खाई, आपको ठोकर लगी, आपको चोट लगी, आपके पैर में चोट आई, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा शौहर वो भी आसमान में अल्लाह ने कबूल कर लिया है। ईमान वाला मामला था। बाकी मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, आप जो भी चाहें कर सकते हैं। किस्सा सुनकर समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। मुसीबत। मुसीबत एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान की ज़िंदगी में मुसीबत कभी ना कभी आती ही है। अगर इंसान पर मुसीबत आए तो क्या करें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी माली या जानी मुसीबत में मुब्तला हो और वो किसी से इसका इजहार ना करे और लोगों से इसका शिकवा शिकायत ना करे, तो अल्लाह ताला का ज़िम्मा है कि उसको बख्श देगा। कितना बड़ा इनाम मिल रहा है कि अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। सब्र का ये आला मुकाम है कि हम पर कोई मुसीबत आ गई, कोई हादसा हमारे साथ पेश आ गया, हमारा कोई नुकसान हो गया, तो हमें चाहिए कि हमें उस पर सब्र करना चाहिए। किसी से शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुसीबत हमें अल्लाह ने दी है, तो ये शिकायत हम किसके लिए कर रहे हैं। साफ ज़ाहिर है कि शिकायत हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह को नाशुक्री पसंद नहीं है, अल्लाह को सब्र करना पसंद है। इसलिए हमें मुसीबत आने पर सब्र करना चाहिए। सब्र का आला मकाम ये है कि हम उफ़ भी ना करें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी आजमाइश और मुसीबत अगर आती है तो वो सबसे पहले अंबिया इकराम पर आती है। अंबिया से बढ़कर कोई मुसीबत में नहीं रहता। हम लोग किसी की मुसीबत देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है, उसको इसके लिए सज़ा मिल रही है। ऐसा ना किया करें। किसी भी मुसलमान की तकलीफ़ पर कोई डिस्कस ना किया करें। अगर कोई लंबी उम्र की वजह से नाबीना हो जाए तो लोग कहते हैं कि अपने किए की सज़ा पा रहे हैं। कुछ लोग उन बुज़ुर्गों का मजाक बनाते हैं, लेकिन उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि लोग भूल गए हैं कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। लोग कहते हैं अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। आप सोचें, इब्ने अब्बास ने क्या किया था? वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे। किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ में देखो, हमें कोई डिस्कस नहीं करना, बस दुआ करना कि अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे और हमें उस मुसीबत से बचा ले। मुसीबत कभी आए तो सब्र करें। जो मुसीबत में शिकायत करे नाकाम है, मुसीबत में जो शिकवा करे वो नाकाम है, लेकिन जो सब्र करे सारे इनामात उस वक्त मिलेंगे जब वो सब्र करेगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा मुसीबत नबियों पर आती है, फिर उन लोगों पर जो नबियों के करीब हैं, फिर उन लोगों पर जो उनके करीब हैं। मुसीबतें उनके करीब होती हैं, यानी मुसीबत है किसके लिए? जो अल्लाह के करीब हैं। एक हदीस पाक में आया है कि एक बार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे और वज़ू का पानी ढलान की तरफ बह रहा था। एक सहाबी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या कहा तुमने? उन्होंने कहा, हुज़ूर, मैं आपसे इश्क करता हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पूछा, क्या कहा?
صحابی نے فرمایا، حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو مصیبت اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو ہم سے عشق کرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس پر تکلیفوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم سے محبت کرنے والوں کے لیے آزمائش اور مصیبت کے دروازے اتنے تیزی سے کھلتے ہیں اور مصیبت اس کے پاس تیزی سے بھاگ کر آتی ہے، جیسے یہ وضو کا پانی تیزی سے ڈھلان کی طرف جا رہا ہے، ویسے مصیبت تیزی سے اس کی طرف آتی ہے۔ آپ سوچیں، جب ہم عاشق رسول بنے ہی ہیں تو مصیبتوں سے گھبرائیں کیوں؟ مصیبتوں سے گھبرائیں کیوں؟ کیونکہ مصیبتیں تو عاشق رسول کے لیے ہیں۔ دیکھیں، حسین ابن علی کی مصیبتیں دیکھیں، جنہوں نے کربلا میں جو شہید ہوئے تھے۔ پھر سیدنا زینب پاک کی مصیبتیں دیکھیں، جنہوں نے اپنے سامنے ہی سب خاندان کے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر سیدنا سکینہ کی مصیبت دیکھ لیں، پھر سیدنا فاطمہ الزہرا کی خود کی مصیبتیں دیکھ لیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، 40 راتیں کسی پر ایسی گزر جائیں، 40 راتیں ایسی کسی پر گزر جائیں کہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ بزرگوں نے فرمایا، 40 راتوں میں سے تینوں میں سے ایک آنا چاہیے، علت، قلت اور ذلت۔ علت، عین سے علت۔ 40 راتوں میں سے کوئی مقام ایسا آنا چاہیے، کوئی ایک مقام، جیسے علت۔ علت یعنی بیماری، یا تو وہ بیمار پڑے، چاہے سر دردی ہو یا بخار آ جائے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے۔ اگر بیماری نہ آئے تو قلت۔ قلت یعنی پیسوں کی قلت، یعنی وہ بندہ پیسوں کی طرف سے پریشان ہو، پیسے ختم ہو جائے۔ 40 راتوں میں سے کبھی کبھی پیسوں کی کمی آ جائے، جیب خالی ہو جائے، تو یہ قلت۔ اور تیسرا ہے ذلت۔ ذلت یعنی ذلیل ہونا، دنیا میں کوئی آپ کو ذلیل کرے۔ یہ 3 چیزوں، 40 دنوں میں سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہونا ہی چاہیے۔ کوئی عاشق ہو اور ذلیل نہ ہو، کیونکہ دیوانہ ہی تو ذلیل ہوتا ہے۔ اچھا آدمی تھوڑی ذلیل ہوتا ہے، اچھا آدمی تو کپڑے سنبھال کر چلتا ہے، جبکہ دنیا کی محبت کرنے والا دیوانہ ذلیل ہو کر ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے، جیسے مجنوں گھوما کرتا تھا۔ تو وہ سب سے بڑے محبوب اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان سے پیار کرے، جو ان کے عشق کرے، جو ان سے وہ رسوا نہ ہو، تو پھر وہ عاشق کیسا؟ تو علت، 40 راتوں میں بیمار پڑنا، قلت، پیسوں کی کوئی کمی آ جانا، اور ذلت یعنی دنیا اسے ذلیل کرے۔ تینوں میں سے کوئی چیز آ جائے، اور اگر تینوں آ جائیں تو سونے پر سہاگا۔ انسان پر کبھی علت بھی ہو جاتی ہے، جس انسان پر یہ تینوں کبھی نہ کبھی آئے تو دل کو یہ اطمینان کر لینا کہ ایمان کا طوطا ابھی اڑا نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر محبوب کے لیے ذلیل ہونا بھی پڑے تو یہ ذلت نہیں، عزت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب الکریم نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ لیا ہے۔ مشکل سے مشکل کام آدمی کو جنت میں لے جاتے ہیں، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ لیا ہے۔ جن چیزوں میں نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے، نفس انسان سے گناہ کرواتا ہے، اور گناہ اسے دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا روپ بدلتا رہتا ہے۔ انسان کے دکھوں کے نام بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی دکھ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اولاد نہیں ہوتی، کبھی کبھی اولاد تندرست نہیں ہوتی،
کبھی کبھی بچہ پڑھنے میں کمزور ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور شادی کے بعد دکھ اس بات کا ہے کہ وہ ماں باپ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ پھر اور تکلیف، دکھوں کا رنگ بدلتا ہے، مگر تکلیف ساتھ رہتی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ فلاں آدمی دولت مند ہے تو وہ بہت سکھی ہے۔ غریب تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یہاں امیر غریب ہر آدمی تکلیف میں ہے، لیکن جس کے پاس ایمان ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو رنگ عطا کیا ہے، فرمایا ہے بے شک میں نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اگر میں تجھے ایک مشکل دوں گا تو 2 آسانیاں دوں گا۔ انسان کو جو مشکلات آتی ہے، اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں پل گزرنے کے بعد مجھے یہ دولت ملے گی یا مجھے یہ خزانہ ملے گا، تو وہ پل گزارنا مشکل نہیں رہتا، آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ یہ جان لے کہ اگر میں ایک مشکل دوں گا تو اللہ تعالیٰ 2 آسانیاں دے گا۔ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ مشکل جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو آسانی بھی اللہ ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ آسانیاں بھی ضرور عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تجھے کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آئی ہے۔ اگر اللہ بیماری عطا کرتا ہے، بیماری کے بعد تندرستی دیتا ہے، تو پھر اعلیٰ ہی تندرستی دیتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غریبی دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر سکھ ملتے ہیں، وہ گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھیں مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہم لوگوں دین پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں تو زندگی میں پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مصیبت اگر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین پر عمل بھی کرتے ہیں، پھر ہمارے اوپر ہی کیوں مصیبت آتی ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبت میں ڈال کر آزماتے ہیں، اور جو صبر کرتا ہے تو اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے پھر اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ اللہ اپنے جس بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں ڈال کر آزماتا ہے۔ ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یا لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے کرموں کی سزا مل رہی ہے۔ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیف ہو گئے، ہمارے اوپر اب کوئی پریشانی نہیں آئے گی، یا ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں انہیں مصیبتوں میں ڈال کر آزماتا ہے۔ اس لیے بھی مصیبت ڈالتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ انہیں مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے تو مصیبتوں پر صبر کرنا یہی اس کا حل ہے۔ آزمائشیں تو آئیں گی ہی، اس دنیا میں سب لوگ آزمائے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ میرے اور قریب آ جائے۔ جب بندے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے، بندہ تو مست ہو جاتا ہے اپنی مستی میں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بندہ دوڑ کر اپنے رب کے پاس جاتا ہے، رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک بندے کو پریشانی دے کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ پریشانی میں میرے اور قریب آ جائے۔ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ رونے لگتا ہے بندہ، یا اللہ مجھے اس پریشانی سے تو ہی نکال سکتا ہے۔ انسان جب گڑ گڑانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیتا ہے، اسے پریشانی سے نکال دیتا ہے۔
اگر آپ پر کوئی پریشانی آئے تو گھبرائیے نہیں، بلکہ رب کا شکر ادا کیجیے اور صبر کیجیے۔ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو یہ حقیقت ہے، زبان پر اللہ اللہ ہی آتا ہے۔ کچھ بھی کر لو، آخری میں اللہ ہی ہے۔ اللہ ہمارا پالن ہار ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے۔ جس طرح لوٹ کے جانا ہے وہی یاد آتا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا، اگر خوشی ملے تو بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور غم ملے تو بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا ہے، کچھ دن خوشی کے بھی آئیں گے، کچھ دن غم کے بھی آئیں گے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ حالات دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور حالات سے نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اگر آپ پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے تو گھبرائیے نہیں، صبر کریں، سمجھے کہ اللہ آپ کو پسند کر رہا ہے، اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اتنا ہی آزمائے جتنی ہمیں سہنے کی حالت ہو۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی پریشانی، مشکلوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔